الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 47 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 48، 49 اور 50 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ کچھ بھی ہوگی جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے ایک بہت بڑا گناہ گھڑ لیا اپنی طرف سے۔ اب اس آیت کے اندر شرک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور شرک کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ انتہائی جو ہے نازک معاملہ ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ شرک سب سے خطرناک چیز ہے، اس کی سزا جو ہے وہ اللہ نے بہت ہی سخت بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں شاید یہ بھی آیت یعنی کہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے معافی کی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے کوئی راہ نکل آئے معافی کی، لیکن شرک کی کوئی راہ نہیں نکلے گی۔ اور اسی طرح ایک اور بہت سخت آیت آگے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں وہ چیز آتی ہے کہ اللہ نے وہاں پہ صاف کہہ دیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں حرم اللہ علیہ الجنہ کے الفاظ ہیں کہ جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی۔ یعنی ہمارے یہاں کی بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص گناہ گار مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن چلو گناہ گاری میں ساری زندگی گزر گئی تو جہنم میں جائے گا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور بالکل یعنی کہ اس کا برا حال ہو چکا ہوگا جہنم میں، لیکن پھر بھی جب اس کی سزا ایک دن پوری ہو جائے گی تو آخر میں ایک دن وہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جو مسلمان ہوگا، کلمہ کے ساتھ گیا ہوگا، جتنی بڑی سزائیں ہوں گی وہ آخر ایک نہ ایک سزا بھگت کے جنت میں چلا ضرور جائے گا۔ لیکن وہ والے جو آیت ہے سورہ مائدہ کی جو آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72 سورۃ نمبر 5 کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امید کو بھی یعنی کہ ختم کر دیا۔ جو اس امید پہ جی رہے ہیں کہ چلو مسلمان کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شرک کے ساتھ چلا گیا اس کے اوپر حرم اللہ علیہ جنہ کا فتویٰ لگایا، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی۔ جنت کو ہے کہ بالکل ممنوع ہے، اس کے اوپر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یعنی کہ انتہائی سخت مقام ہے کہ شو سب بس اس امید پہ بھی ہے نا کہ چلو کبھی تو جائیں گے، وہ آئے تو اس کو بھی مٹائے لیکن کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وہ حرم اللہ کے بالکل حرام کر دی گئی۔ تو ایک وجہ حرام ہو گئی، ظاہر ہے وہ پھر جتنا مرضی سزا پا لے، سزا ختم ہو کے جہاں مرضی چلا جائے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات وہاں پہ اس آیت میں کنفرم ہو گئی۔ تو یہ یعنی کہ شرک کا معاملہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس سے ہر صورت بچنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو بس ہمیں خاص طور پہ اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے، آس پاس نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر شرک کا ذرا برابر بھی شبہ ہو رہا ہے، کہیں یہ چیز شرک کے اندر نہ جا رہی ہو، کوئی چیز دل میں کھٹک رہی ہے، کوئی ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا کر رہی ہے، ہمیں اس سے بچ جانا چاہیے، ہمیں اس سے دور ہو جانا چاہیے ہر حالت میں۔ اس پہ جو بھی تحقیق کر رہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، پہلے اس کے بعد کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، سمجھ لیں کہ شرک ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام کو کرتے بھی جا رہے ہوں اور ساتھ میں بس تذبذب میں پتہ نہیں ہو یا شاید نہ ہی ہو شرک، اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ شرک چل بھی رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اتنا کہ نازک ہے کہ اس سے بس کوئی چیز شک میں بھی ڈالے تو اس سے ہمیں بچ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر معافی کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی بالکل بھی۔ شرک کا معاملہ اتنا کہ جو ہے وہ سخت بنایا گیا اللہ کی طرف سے، اور خاص طور پہ شرک یعنی کہ اتنی کہ اقسام ہے کہ اتنا ایک نازک معاملہ ہے کہ ہمیں بعض سمجھ نہیں آتی اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی خاص طور پہ جو سب سے ایک ڈینجرس قسم قرآن میں بیان ہوئی ہے تو وہاں پہ بیان ہوئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہ خواہش کو الہ بنا دینا جو ہے نا، یہ ایک بڑی نازک معاملہ ہے کہ الہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ لا الہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ الہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا دیا۔ اب خواہش کو انسان کو کیسے الہ بناتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ خواہش کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، خواہش کے اوپر کوئی چادر نہیں چڑھا رہا جا کے، خواہش سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں خواہش کو اللہ تعالیٰ الہ بتا رہا ہے کہ ایسا شخص کو تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ بہت نہیں بات ہے، خواہش کو کوئی الہ کیسے بنا لے گا؟ خواہش کو کیا کیا جا رہا ہے خواہش کے ساتھ؟ تو خواہش کا الہ اسی طریقے سے آ جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کا پیروکار ہو گیا، جو انسان کی خواہش ہو رہی ہے، جو انسان کا دل کر رہا ہے بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھ ہی رہا کہ یہ کام میرا کرنے والا ہے یا نہیں، اللہ کا حکم یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو اس نے پشو بھی ڈال دیا، بس جو اس کے خواہش ہے، جو اس کا دل کر رہا ہے اس کو وہ مانتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ کسی کے پیچھے اندھا بن کے لگ جانا، کسی کے بعد اندھوں کی طرح مانتے چلے جانا بغیر کسی سوچ سمجھ کے،
بغیر اس کو سوچے پرکھے یہ کسی کے پیچھے لگ جانا، کسی کا مان لینا ہی گویا کہ اس کو الہ بنا لینا ہے۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے الہ کیسے کہا ہے اس کو، خواہش کو۔ تو بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو بھی لے آئیں گے، ہماری خواہش بھی ہوگی کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے ہم خواہش کی پیروی شروع کر دی، خواہش کی بات ماننا شروع کر دی، گجائش کر کے ہم کو اپنا پیر پکڑ لیں اور کوئی بزرگ پکڑ لیں، کوئی ماں باپ کے بات کو ماننا شروع کر دیں، اور یعنی کہ اللہ کی بات پسے پشت ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کا حکم جو ہے وہ بڑا ہو جائے، اس کے وہ ماننے بیٹھ جائیں، تو یہ الہ بنانے کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ اور الہ جو کسی کو بنا لیا تو ظاہر ہے اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ الہ ہی کہہ دیا، اس کو خدا ہی بنا دیا ایک قسم کا، تو یہ تو شرک کی بہت بڑی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی باریک جگہ پہ جا کے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ ہم کسی کی بھی بات اگر مانیں گے اللہ کے حکم کا مقابلے میں تو گویا کہ ہم اس کو الہ بنا رہے ہیں، خدا بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی یعنی کہ نازک معاملہ ہے، سمجھنے والا ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے بات کو۔ تو جس کو بھی جو اللہ تعالیٰ بات سمجھائے، جس چیز کے اندر بھی اس کو شرک کا کوئی عنصر نظر آئے گا، یہی کوئی چیز کوئی شرک کے اندر نظر آ رہی ہو، اس سے اللہ کی پناہ مانگے، ہم اس سے بچیں اپنے آپ کو، بس شرک سے بچا کے ہم نکل جائیں تو ہم کوئی امید کر سکتے ہیں کہ باقی چیزوں کے میں اللہ کو نرمی والا معاملہ کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ ایک دنیا چلے گئے تو پھر معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے معاملے میں کوئی جو ہے وہ لچک نہیں دکھائی۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بتا رہا ہے کہ جس نے شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، اس نے تو پھر بہت بڑا گناہ سا کما لیا کہ بس اس کے لیے، اس کے سمجھو کہ تباہی کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کہ دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو، کہ نہیں دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا پاک صاف بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تزکیہ والا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں۔ اب اس کی مختلف قسمیں ہم دیکھ لیں کہ یہودیوں کے والے صاحب نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور بڑا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے گویا کہ بڑا ہی وہ عجیب سی چیز بنا رکھا کہ ہم بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک دھوکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں، اور آج اس قسم کا دھوکہ کہ ہمارے یہاں بھی ضرور موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے اللہ ہم تیرے محبوب کی امت ہے، بس جو کچھ ہے ہم بس نبی کی امتی ہیں، تو بس وہ کہتے ہیں کہ ستے خیر بس یہ کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ یہ اپنے آپ کو خود ہی پاک صاحب بنا لینے والی بات ہے۔ اللہ نے اس قسم کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ پاک کرے گا، یعنی کہ اللہ کے چوائس ہوگی کہ تمہارے اعمال کے مطابق اس کو دیکھے گا کون جو ہے وہ اللہ کی نظر میں پاک ہے، تزکیہ کون ہوا ہے۔ خود اپنے آپ کو جو ہے ایک خوش فہمی میں ڈالے رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں خود پرکھنا پڑے گا کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں، اس قسم کی یعنی کہ احادیث کے اندر بڑی چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ نے بالکل کھول کھول کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا کہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بڑی نکی لمبی حدیث اکثر سناتے ہیں علماء، تو یہ یعنی کہ اللہ کے نبی نے واضح کر کے اس چیز کو بتا دیا کہ اعمال کے علاوہ کوئی نہیں بات ہونی، قیامت کے دن میرے سے کوئی امید نہ رکھنا، یہاں جو دنیا میں میرے سے فائدہ لے تو لے لو، قیامت کے دن اگر پکڑے گئے میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ اسی کو دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا وہاں پہ جو معاملہ ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بس اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ لے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم نبی کی امتی ہیں تو بس اب جو مرضی کرتے چلے جائیں، ایسا ہرگز جو ہے نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے دیکھو کس طرح اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی خوشحالی میں ڈال کے بیٹھے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں تو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ وکفا بہ اسما مبینا، اس کا گناہ جو ہے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں ڈال رکھا ہے، تو یہ اس کی تباہی کے لیے یہی کفایت کر جائے گا۔ یہ اتنا ہی گناہ جو اس کے اوپر ہے نا کہ وہ جو مرضی کرتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بس میں بخشا بخشا ہی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور انسان کو جو ہے تباہی کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کے لیے اتنی واضح آیات رکھ دی ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو سیدھا رکھ کے چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے چیزیں بتا دی ہیں، تو ہمارا کام ہے اس کو ہم سمجھیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ تھوڑی سی زندگی اللہ نے ایک مہلت دی ہے کہ امتحان کے طور پہ آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ڈو اینڈ ڈونٹس ہمیں بتا دیے ہیں اس کے مطابق اپنے اعمال کو ہم ٹھیک رکھیں، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اس آیت کے بھی کہ لا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہرگز نہیں کرے گا کہ ہم خود اپنے اعمال کو ضرور ٹھیک رکھیں۔ اگر خود اپنے آپ کو اندھوں کی طرح زندگی گزاریں گے، آنکھیں بند کر کے غفلت میں زندگی گزار دیں گے تو ہم خود اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔